السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ یہ حج کے مہینے جو مقرر ہیں یہ کون سے مہینے ہیں؟ یہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے ہیں۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اور شوال کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ آتا ہے۔ تو ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جب آپ کا دل کرے آپ عمرے کا احرام باندھے اور جا کے عمرہ کر لیں، لیکن حج جو ہے وہ صرف مخصوص مہینوں میں ہی ہو سکتا ہے، مخصوص وقت میں ہی ہو سکتا ہے، اور وہ مخصوص وقت جو ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے، 9 اور 10 اور پھر اس کے بعد 11، 12 اور 13 تک کینکریاں وغیرہ مار کے تو حج کے سارے ارکان مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حج مخصوص وقت میں ہوتا ہے، تو اس کے مہینے بھی مخصوص ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج تو صرف 3 دن ہوتا ہے، 8، 9، 10 تاریخ کو ذی الحج کی، لیکن مہینے اس کے 3 ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کا احرام ان 3 مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے۔ یعنی جس بندے نے حج کرنا ہے وہ شوال کے اندر سے اپنا احرام وغیرہ حج کا باندھ سکتے ہیں اور اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ یعنی عمرہ جو ہے وہ تو سال میں کسی بھی وقت احرام باندھ کے کیا جا سکتا ہے، لیکن حج، اس کے لیے احرام اگر باندھنا ہے تو حج کے مہینوں میں ہی باندھنا ہے، اس سے پہلے احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ، جلدی سے جلدی آپ کس مہینے میں احرام باندھ سکتے ہیں حج کا؟ یہ شوال کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں اور ذی الحج کے مہینے میں ویسے حج جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ تو ان مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو کوئی فرض کر لے ان کے اندر حج کو، یعنی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے، ارادہ کر لے، اپنا نیت بنا لے کہ میں نے حج کرنا ہے، فلا رفث، تو اب اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں۔ جب اس نے حج کا ارادہ کر لیا، حج کا احرام باندھ لیا، تو اب اس پر کچھ پابندیاں ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ فلا رفث، وہ رفث نہیں کرے گا۔ رفث کا مطلب یعنی یہ پیچھے بھی لفظ گزرا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی اپنی بیویوں کے پاس جانا، ان سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی ذومانہ گفتگو کرنا یا ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل وغیرہ کرنا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ جو معاملات ہیں یہ حج کے مہینوں میں جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا اور احرام باندھ کے حج کے لیے نکل پڑا، اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کوئی اس طرح کا کوئی کام یا کوئی اس طرح کی بات وغیرہ کر سکے۔ فرمایا فمن فرض، پس جس نے مقرر کر لیا، فرض کر لیا، فیہن، ان کے اندر، الحج، حج کو اپنے اوپر، فلا رفث، اب وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، ولا فسوق، اور وہ کوئی فسق والا کام، نافرمانی والا کام بھی نہ کرے۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے، لیکن جب حج کا پروگرام بنا لیا، حج کا احرام باندھ لیا، تو پھر اب بالخصوص اس کے لیے ہر قسم کی نافرمانی جو ہے نا وہ حرام ہو گئی۔ اب وہ بالکل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، فسق نہیں کرے گا۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے حج کے اندر،
یعنی حج کے اندر یا حج کے دنوں کے اندر یا حج کے مہینوں کے اندر کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا بھی نہ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی، کوئی جھگڑا، دنگا فساد، ہیں جی، یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ بالکل نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے حج کے اندر۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی کرتے ہو نیکی کا کام اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی تمہارا کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو، ہر نیکی کو جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرتے ہو من خیر، بھلائی کا کام، نیکی کا کام، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم زادرہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد تقویٰ، پس بے شک بہترین زادرہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ واتقونی، اور مجھ سے ہی ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زادرہ لے لیا کرو۔ ایک تو حج کے مہینوں کے اندر کن کاموں سے منع کیا؟ رفث سے، بیوی کے ساتھ میل ملاپ، اس کے ساتھ کوئی مخصوص قسم کی گفتگو کرنے سے، اور فسق، کوئی بھی نافرمانی کرنے سے، اور حج کے اندر کسی قسم کا جھگڑا وغیرہ کرنے سے منع کیا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ تم زادرہ لے لیا کرو۔ زادرہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ اپنے گھر سے راستے کے اندر استعمال ہونے کے لیے جو سامان ہے، زادرہ وغیرہ ہے، وہ ساتھ نہیں لیتے تھے۔ وہ وہاں پر جاتے مکے میں، اور پھر وہاں پر جا کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ لے کے کیوں نہیں آتے تھے؟ کہتے تھے ہم جی اللہ کے مہمان ہیں، اللہ خود ہی ہماری مہمان نوازی کر لے گا، اور پھر آگے مکے میں آ کر کیا کرنا شروع کر دیتے؟ مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے اللہ کا مہمان ہو اور مانگتے تم لوگوں سے پھرتے ہو۔ تو مانگنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر سے اپنا زادرہ لے کے آیا کرو۔ وَتَزَوَّدُوا، اور تم زادرہ لے کے چلا کرو۔ اور فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تقویٰ، بس بے شک بہترین زادرہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی جس کے اندر تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ سکو، اللہ رب العالمین کے حکم عدولی سے بچ سکو، تقویٰ اختیار کرو، یہ بہترین زادرہ ہے۔ اور دیگر سامان کھانے پینے کا اور اخراجات کے وہ اپنے گھر سے لے کے چلا کرو۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عقل مندو مجھ سے ڈرو، کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے اور اس کے نافرمانی سے بچا جائے۔ آگے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان حج کے اندر جاتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا ہنر بھی جانتا ہے کہ جو حج کے ایام کے اندر ساتھ ساتھ وہ اس ہنر کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیسے وغیرہ کما لیتا ہے۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، نائی ہے، اس کو ٹنڈے کرنی آتی ہے، حجامت کرنی آتی ہے۔ اب وہ جب 10 ذی الحج کو اس نے اپنی ٹنڈ کر لی، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی آؤ جی مجھ سے ٹنڈے کروا لو یا مجھ سے حجامت کروا لو۔ اب وہ لوگوں کی ٹنڈے کرتا ہے اور ساتھ پیسے لیتا ہے ان سے۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی حج کے ایام کے اندر اگر گورنمنٹ کہتی ہے جی ہمیں کچھ بندے چاہیے کہ جو حاجیوں کی خدمت کریں، ہم ان کو تنخواہ دیں گے، تو جس طرح کہ ہر سال حاجیوں کی خدمت کے لیے خدام جاتے ہیں وہاں پر، وہ حج بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کا حج بھی ہو جاتا ہے اور ان کو تنخواہ بھی مل جاتی ہے۔ تو اب یہ تنخواہ بھی مل گئی، حج بھی ہو گیا، ساتھ ساتھ وہ حج بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کھانا بھی بانٹتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پانی بھی لوگوں کو دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، دیگر جو معاملات ہیں لوگوں کی جو ان کو پریشانی ہوتی ہے تو ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بندہ حج بھی ساتھ کرتا ہے، اپنی بھی ٹرین کرتا ہے، لوگوں کو بھی ٹرین کرتا ہے، ساتھ پیسے کماتا ہے۔ یا کوئی بندہ کہتا ہے حج کے اندر ہی بھائی یہ میرا سامان ذرا تم اٹھا لو تو میں تمہیں اس کی مزدوری دے دوں گا۔ اب وہ حج بھی کر رہا ہے، ساتھ اس نے کسی دوسرے کا سامان اٹھایا ہوا اس کی مزدوری لے رہا ہے۔ تو فرمایا اگر حج کے دوران کوئی اس طرح کا کام کہ جس سے تمہارا حج متاثر نہ ہو، جس سے تمہارا حج متاثر نہ ہو، اگر حج کے ایام کے اندر تو حج کے ساتھ ساتھ تم کوئی ایسا کوئی کام کر لیتے ہو اور تم کو پیسے وغیرہ کما لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، فرمایا جب تم لوٹو عرفات کے میدان سے
اب عرفات کے میدان سے جب لوٹتے تو کہاں جاتے ہیں؟ مزدلفے کے اندر. عرفات کے میدان سے لوٹ کے کہاں جاتے ہیں؟ مزدلفے کے اندر. اور مزدلفے کے اندر وہ جگہ ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں. تو فرمایا جب تم مزدلفے میں آؤ تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، عرفات سے جب تم لوٹ کر مزدلفے میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام اس جگہ کے پاس جا کر تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جس طرح کہ اس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے. یعنی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تو تم اس کو یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں شرک سے، کفر سے، جہالت سے نکال کر ہدایت کی روشنی کے اندر تو ہمیں لے آیا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جس طرح کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے. تو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا شکریہ ادا کرو. تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا پھر طریقہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا. یہی اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے. نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے. یعنی جب تک اللہ نے تم کو ہدایت نہیں دی اس وقت تک تم کیا تھے؟ گمراہ تھے. پھر اللہ نے تم کو ہدایت دے دی، اب تم ہدایت کے اندر آگے ہو تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے افاض الناس لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس میں کیا بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. جب تک کوئی بندہ عرفات کے میدان میں نہ جائے حج کے اندر، اس وقت تک اس کا حج قابل قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج عرفہ، حج نام ہی میدان عرفات میں جانے کا ہے. اگر ایک بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ 8 ذی الحج کو مینا میں نہیں پہنچ سکا، پہلے مینا میں جاتے ہیں نا، مینا میں نہیں پہنچ سکا، لیکن 9 ذی الحج کو وہ عرفات کے میدان میں پہنچ گیا ہے. اگرچہ وہ عرفات کے میدان میں تھوڑا سا اس نے وقت عرفات کے میدان میں گزارا ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ اگر زور وقت عرفات کے میدان میں پہنچ گیا یا زور کے بعد پہنچ گیا یا عصر کے قریب پہنچ گیا ہے، اس نے عرفات کے میدان میں پہنچ کر کچھ وقت عرفات کے میدان میں گزار لیا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا، وہ پہنچے ہی وہاں پر 10 ذی الحج کو ہے، تو اب وہ چونکہ عرفات کے میدان میں نہیں جا سکا، حاضری نہیں دے سکا، اس کا حج نہیں ہوگا. تو نبی پاک کا فرمانا الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے، یعنی عرفات کے میدان میں جانا حج کا ایک اہم ترین رکن ہے جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے. اب عرفات کا میدان زیادہ تر اس کا حصہ حرم کے علاقے سے باہر ہے. جو حرم کا علاقہ ہے نا، حرم کا علاقہ، بیت اللہ کے ارد گرد جو حرم کا علاقہ ہے، اس حرم کے علاقے میں عرفات کے میدان کا کچھ حصہ آتا ہے، زیادہ حصہ عرفات کے میدان کا حرم کے علاقے سے باہر ہے. اب جو مشرکین مکہ کے سردار تھے نا، یہ مشرکین مکہ جو تھے، یعنی مکے کے جو بڑے بڑے چودھری تھے، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم حرم کے علاقے سے باہر جائیں. تو اس لیے وہ حرم کے علاقے سے باہر نہ جانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ عرفات کے میدان میں جا کر وقوف ہی نہیں کرتے تھے، تھوڑا سا جا کر جہاں جہاں تک حرم کا علاقہ ہے وہاں پر جاتے اور وہیں سے فوراً واپس آ جاتے. آگے نہیں جاتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکمل جانے کا حکم دیا ہے کہ وہاں سے ہو کر واپس آؤ اور وہاں پر اللہ سے دعائیں مانگو، وہاں پر نہیں جاتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ حرم کے علاقے کے اندر رہ کر ہی وہاں سے واپس ہو جاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا تم بے شک چودھری ہو مکے کے، بے شک بیت اللہ کے متولی ہو، بے شک سرداران قریش ہو، لیکن حج تمہارا بھی قبول تب ہی ہوگا جب تم بھی وہاں سے ہو کر واپس پلٹو گے جہاں سے عام لوگ ہو کر واپس پلٹتے ہیں. تمہیں عرفات کے میدان میں جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہوگی، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول نہیں فرمائیں گے. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض، یہ اس کو کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ نے چودھریوں کو اور عام لوگوں کو بالکل یکجا کر دیا، برابر کر دیا کہ جہاں پر ایک عامی انسان ہو کے لوٹتا ہے، چودھری بھی وہاں سے ہو کے لوٹے گا، بادشاہ بھی وہاں سے ہو کے لوٹے گا، سردار بھی وہاں سے ہو کے لوٹے گا، وزیر بھی وہاں سے ہو کے لوٹے گا. اس کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے کہ وہ وہاں پر نہ جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا، نہیں، اس کو وہاں پر جانا پڑے گا.
اور فرمایا ثم افیضوا، پھر تم لوٹو من حیث افاض الناس، وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرو، کیونکہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہی ہے، اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ عرفات کے میدان میں جتنا بھی وقوف کیا جاتا ہے نا، وہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں، استغفار کیا جاتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگی جاتی ہیں، رویا جاتا ہے اللہ کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں عرفات والا دن اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس طرح بندے کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آیا ہے، اس طرح بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو شیطان اس دن بڑا روتا پیٹتا ہے کہ جس انسان کو ورگلانے میں نے سالوں لگائے تھے، اس نے ایک ہی دن میں سارا کچھ بخشوا لیا ہے جی، وہ بڑا روتا پیٹتا ہے، بڑا سر میں مٹی ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، بس جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے ارکان، جب حج کے سارے ارکان پورے کر چکو، یعنی حج کے ارکان مطلب یہ کہ تم نے 8 کو مینا میں گئے، 9 کو عرفات میں گئے، اور پھر اس کے بعد مزدلفے میں آئے، مزدلفے سے پھر آگے تم 10 کو مینا میں دوبارہ آئے، وہاں پر آ کر جو ہے نا وہ اس کو شیطان جس کو بولتے اس کو کینکریاں ماری، پھر سر منڈوایا، پھر جانور ذبح کیا، پھر سر منڈوایا، پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کو طواف افاضہ بولتے ہیں۔ جب یہ تم سارے جو ہے نا وہ حج کے ارکان پورے کر چکو، فاذکروا اللہ، تو پھر اب اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کا جو ہے نا وہ تم ذکر کرو۔ یہ ہوتا تھا دور جہالت کے اندر، جب یہ 10 ذی الحجہ کو سارے کام کر کے حاجی فارغ ہو جاتے تھے نا، تو بعد میں 11، 12 اور 13 یہ 3 دن مینا کے اندر میلہ لگاتے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر نا سارے اجتماعی صورت میں اپنے باو اجداد کو ذکر کرتے تھے۔ ایک کہندا ہو میرے ابا ایڈا طاقتور، ایک دوجا آندا ہو میرا دادا ایڈا طاقتور، تیجا آندا ہو میرا فلانا ایڈا طاقتور ہے جی، یہ اپنے باو اجداد کا ذکر کرتے، ان کو یاد کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا باو اجداد کو یاد نہ کرو، یہاں پر اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ فاذکروا اللہ، بس تم جب ارکان حج ادا کر کے فارغ ہو چکو، فاذکروا اللہ، تو اب اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، جس طرح تم دور جہالت میں اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے نا، اب تم اللہ کو یاد کرو، آباء و اجداد کو یاد نہ کرو۔ او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کو یاد کرنا، یعنی اللہ کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ، زیادہ جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ تم اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا ان دونوں میں کیا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حاجی 11، 12، 13 تاریخ کو مینا کے اندر 7 کینکریاں بھی مارتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور ساتھ یہ تکبیرات جو ہے نا وہ پڑھتے رہتے ہیں 11، 12، 13 تاریخ کو۔ تو یہ فرمایا اللہ کو یاد کرو۔ فمن الناس، بس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یا اب آگے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا کے اندر، یعنی وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، ان کا مطمع نظر صرف دنیا ہی ہے، دنیا ہی مانگتے ہیں۔ فرمایا جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں نا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ، یعنی جو بندہ صرف دنیا مانگتا ہے، اس کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، اس کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا، آخرت اس کی خالی ہوگی۔ ومنہم، اور ان میں سے یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا کے اندر اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، یعنی دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں واقنا عذاب النار، اور ہم کو بچا آگ کے عذاب سے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو دنیا کے اندر بھی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت بھی عطا فرماتا ہے۔ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کو صرف دنیا ملتی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور جو دنیا اور آخرت بھی مانگتے ہیں اللہ ان کو دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، اور وہ اتنے شدید بیمار ہوئے کہ وہ سوکھ کر منجی کے ساتھ، منجی جس کو بولتے ہیں نا، چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو گئے، بالکل ہڈیاں ان کی باہر نکلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے، تو آپ نے فرمایا تم نے کوئی دعا تو نہیں کی ہوئی جو تم ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی تھی۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو تو نے میرے گناہوں کی سزا مجھے قیامت کو دینی ہے نا، وہ دنیا میں ہی دے لے، آخرت میں مجھے سزا نہ دینا، میں آخرت کی سزا نہیں بھوگ سکتا، تو دنیا میں مجھے سزا دے لے۔
نبی پاک نے سبحان اللہ، اور کون ہے جو اللہ رب العالمین کے عذاب کو برداشت کر سکے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر؟ تم نے اللہ سے یہ کیوں نہ مانگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تم نے یہ کیوں نہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے؟ پھر اس نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور یہ بیت اللہ کے طواف کے دوران بھی یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے، بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے کمایا، یعنی یہ لوگ جن کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے نا، ان کو ان کی کمائی کا حصہ دنیا میں بھی اللہ عطا کریں گے اجر، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو اس کا حصہ جو ہے نا وہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے کمایا، ان کی کمائی کا حصہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے، جلدی اللہ نے حساب لے لینا ہے۔ حساب دا ویلا قریب ہوتا جا رہا ہے، ہوں تو جڑیاں نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، نہیں لگتا بالکل ہی نیڑے آ گیا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو دھیان کر لو حساب دینا جے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہم سے حساب لیے بغیر ہی ہمیں اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات گنتی کے دنوں کے اندر۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو حج مکمل یعنی حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جو 3 دن کینکریاں مارنی ہوتی ہے نا، 11، 12 اور 13 تاریخ کو، یہ اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم 11 اور 12 2 دنوں کے اندر 2 دن کی کینکریاں بھی مارو، اور ساتھ تیسرے دن 13 کی بھی کینکریاں 12 کو ہی مار لو تو ٹھیک ہے، تم فارغ ہو، تم 12 کو ہی واپس جا سکتے ہو۔ اور اگر تم 11 کو بھی کینکریاں مارو، 12 کو بھی مارو، اور پھر 13 کو بھی مارو تو یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی 3 دن کینکریاں مارو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر 2 دن میں 3 دن کی کینکریاں پوری کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔ اور میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں۔ یہ گنتی کے دن کون سے ہیں؟ ایام تشریق۔ کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج کو۔ تو ذکر کون سا کرنا ہے؟ ذکر وہی تکبیرات کا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا گنتی کے دنوں کے اندر۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، بس جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں کے اندر، جو کوئی جلدی کرے فی یومین، 2 دنوں کے اندر، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 11 کو کینکریاں مارے اور 12 کو 12 کی کینکریاں بھی مارے، اور 12 کو ہی 13 کی بھی کینکریاں مار لے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، پہلے 12 کی کینکریاں مارے، بعد میں 13 تاریخ کی بھی کینکریاں 12 کو ہی مار لے، اور 2 دن میں اپنا کام مکمل کر لے تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کرے یعنی 13 کی کینکریاں 13 کو ہی مارے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، دونوں کام ٹھیک ہیں۔ لمن اتقی، یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اسی کی طرف تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف تمہارا حشر ہونا ہے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اچھی لگتی ہے آپ کو اس کی بات فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بڑا ہی سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، بعض ضعیف روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک منافق تھا، اخنس بن شریک ثقفی، تو یہ اس بندے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اخنس بن شریک ثقفی، یہ ایک منافق تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ صرف ایک منافق کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ سارے منافقوں کے بارے میں ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی، کہ سارے منافقوں کا ہی یہ معاملہ تھا کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر باتیں کرتے تھے نا، تو اتنی میٹھی باتیں
اور اتنی عمدہ باتیں کرتے تھے کہ سننے والا سمجھتا تھا ان سے بڑا مخلص ہی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا دین کے اوپر چلنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں سے پلٹتے تھے نا تو اتنا کو کرودھ ان کے دلوں میں ہوتا تھا، اتنا کو بغض ان کے دلوں میں ہوتا تھا کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے منافقین کا طرز عمل تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، طرز عمل بیان کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن یُعْجِبُکَ، کہ اچھی لگتی ہے آپ کو قولہ، اس کی بات، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بڑیاں میٹھیاں تے بڑیاں جناب کمال دیاں گلاں کرتے ہیں۔ وَیُشْہِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِی قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں، سخت قسم کے جھگڑا کرنے والے ہیں۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کینکریاں کتنی مارنی ہیں؟ کینکریاں، ایک شیطان کو 7 کینکریاں ماری جاتی ہیں، یعنی سب سے پہلے جو 10 تاریخ کو کینکریاں مارنی ہوتی ہیں، 7 کینکریاں ایک شیطان کو مارنی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 11 کو تینوں شیطانوں کو کینکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو 7 کینکریاں تینوں کو مارنی ہوتی ہیں۔ تو یہ 7 کینکریاں ایک شیطان کو، تو اس لحاظ سے حساب لگا لیں کہ کتنی کینکریاں کل بنتی ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، فرمائیے منافق جب آپ سے آ کر باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنانے کا مطلب کیا کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور قسمیں اٹھا کر اپنی باتوں کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا حالانکہ ان کی حالت کیا ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جس وقت وہ پھرتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ اس میں فساد برپا کرے، یعنی جب آپ کے سامنے ہوتا ہے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جناب دل موہ کے لے لیتا ہے، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر واپس آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے جنیاں مسلمانہ دیاں فصلہ نے ساریاں اجاڑ دئیے، اور جنہیں مسلمانہ دے گھر نے سارے تباہ کر دئیے، اللہ کر کے مسلمان سارے ختم ہو جائیں۔ یہ ان کے جذبات ہوتے ہیں کیونکہ وہ منافق ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ، اور جس وقت وہ لوٹ کر آتا ہے، پھرتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ اس میں فساد برپا کرے، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کر دے کھیتیوں کو، والنسل، اور نسل کو، کھیتیوں کو اور نسل کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، یعنی ایسا بندہ جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے، جب ایسے بندے کو کہا جاتا ہے نا کہ پاجی اللہ کو ڈرو، کی پہ کر دیو، اگو کی ہوندا جواب کی ہوندا، لو جی تہاں سانو کی سمجھے ہے، اسی کو میرا مطلب ہے کو شراباں پینے اب ہے، اسی کو میرا مطلب ہے کو بدکاریاں کرنے اب ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گویا وہ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں؟ جب کسی کو کہا جاتا ہے نا، کسی غلط کام کرنے والے کو پاجی اللہ کو ڈرو، تو وہ آگے سے کہتا ہے میں کہڑے جی پاپ کما بیٹھا جائے تسی مینوں آندے پہ اللہ کو ڈرو، ہے جی میں کہڑے گناہ کر بیٹھا، یعنی اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ مومنوں کا یہ کام نہیں ہے۔ مومنوں کو جب کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈرو تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو منافق قسم کے لوگ ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جاتا ہے اس کو اتق اللہ، اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو اس کو عزت پکڑ لیتی ہے، اس کو اپنا عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، یعنی وہ گناہ پر بھی قائم رہتا ہے اور ساتھ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کو عزت پکڑتی ہے گناہ کے ساتھ۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے، فحسبہ جہنم، ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت برا وہ ٹھکانہ ہے، بہت بری وہ جگہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں کہ کسی کے سامنے جاؤ تو اور قسم کا طرز عمل، اور پیچھے سے کسی اور قسم کا بالکل ہی اس کے خلاف طرز عمل۔ اور یہ بھی ایک منافقوں کی علامت ہے کہ جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لے، اور عزت کا مسئلہ بنا کے تو جو ہے نا وہ گناہ پر ڈٹا رہے ہیں جی، اور کہے کہ چلو جی چلو تسی منو ایڈا ڈرانا لے، مینوں پتہ ہے میں کی کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے جی۔ تو فرمایا کہ یہ علامت مومنوں کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی علامتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یشتری نفسہ ابتغاء، جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنا آپ
بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں صرف کس لیے کہ ہمارا اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے بارے میں۔ تو اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے سارا مال جو ان کے پاس تھا وہ ان سے چھین لیا، کہنے لگے یہ ہمارے علاقے سے یہاں سے کمایا ہوا ہے، ہم اس کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، سارا مال بھی دے دیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے نا وہ حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے کہ سب کچھ دے آیا ہے لیکن اپنا ایمان اور اپنا دین جو ہے نا وہ بچا کے لے آیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سارے معاملات تم اسلام کے مطابق اپنے بنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اے نہیں کہ نماز اسلام دے مطابق ہے تو شادی ہندوؤں دے مطابق ہے، جس طرح کہ ہمارے مسلمان آج کل ایسے ہی کرتے ہیں، نمازاں بڑی خشوع خضوع نال ہے جناب، سنت کے مطابق ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اور شادی کے اوپر سارے پاکستان کے بڑے کنجر لا کر نچانے شروع کر دیتے ہیں، ہے جی۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، شادی کے اوپر بھی اسلام کو فالو کریں، مرگ پر بھی اسلام کو فالو کریں، تجارت میں بھی اسلام کو فالو کریں، اور عبادات میں بھی اسلام کو فالو کریں۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرنا شیطان کے قدموں کی، شیطان تم کو اسلام پر چلنے سے روکے گا، شیطان تم کو بہکائے گا، ورگلائے گا کہ تم جناب اسلام پر نہ چلو، تم اپنی مرضی کرو۔ دیکھو جی ایک واری تے بیاہ کرنا ہے، کیڑا کو روز روز منڈے دا بیاہ کرنا ہے، تے ذرا چاہ سانو پورے کر لیندے ہو، کی ہے رجے ہے جی۔ فرمایا شیطان تم کو ایسی کئی قسم کی جو ہے نا وہ دلیلیں دے گا، لیکن ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرنا شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، بس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ جب آئی تمہارے پاس دلیلیں، دلائل کے آ جانے کے باوجود بھی اگر تم پھسل گئے، اسلام سے ہٹ گئے، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو نہ کسی کی پرواہ ہے اور نہ کسی کے اس کو جو ہے نا وہ کوئی مطلب ہے کہ اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، کسی کا خوف بھی نہیں ہے، کسی کی پرواہ بھی نہیں، وہ تو غالب ہے، وہ ساری کائنات پر غالب ہے۔ اس لیے اگر تم اسلام سے پھسل جاؤ گے تو اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا آپ ہی برباد کرو گے، اپنا آپ ہی خراب کرو گے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے کے اندر، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اسلام قبول نہیں کر رہے یا ایمان نہیں لا رہے یا جو ہے نا وہ یہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے، فرشتے ان کے سامنے آئے، پھر وہ آ کر ان کو کہے کہ یہ اسلام سچا دین ہے، تو پھر وہ قبول کریں گے اس کو؟ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جب اللہ آئے گا نا، جب فرشتے آئیں گے نا، پھر ان کو ایمان لانے کی اور اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ پھر وقت گزر چکا ہوگا، پانی سر سے گزر چکا ہوگا، کیونکہ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ حل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور پھر ان کو بتایا جائے کہ اسلام سچا دین ہے لہذا مان لو، تو پھر یہ ماننا چاہیں گے بھی تو ان کا ماننا ہوا قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا تمام امور کا، تمام کاموں کا لوٹایا جانا اللہ کی طرف ہے، تم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سل بنی اسرائیل، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال کیجئے، یہود و نصارہ سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہم نے دی ہیں ان کو نشانیاں واضح، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کہ تبدیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد اس کے ما جاءتہ، جب وہ اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔
یعنی ان سے بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کو نشانیاں دے رکھی ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو عصا ہم نے دیا بطور نشانی کے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ وہ جادوگروں کا توڑ انہوں نے کیا، وہ پھینکتے تھے سام بن جاتا تھا۔ اور پھر سمندر کے اندر اسی عصا سے راستہ بنا، پتھر سے اسی عصا کے ساتھ 12 چشمے جو ہے نا وہ جاری ہوئے۔ بادلوں کا سایہ اللہ نے ان کے اوپر میدان کے اندر وہاں پر جب پہنچے تو بادلوں کا سایہ اللہ نے ان کے اوپر کر دیا، کھانے کے لیے ان پر من اور سلوہ جو ہے نا وہ نازل کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی ساری نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دی۔ تو ان سے پوچھئے کتنی کو نشانیاں ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھی ہیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے، پھر بھی یہ جو ہے نا وہ اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے دی ہیں ان کو، من آیت بینۃ، واضح نشانیاں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو انسان بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے جو اس کے پاس آئی۔ اللہ کی نعمت آئی لیکن اس نے اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر ناشکری اس کی کرنی شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، تو میں ایسے انسانوں کا معاملہ کیسا ہوگا؟ فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، یعنی نعمتوں کے بدلے میں کفر اختیار کرتے ہیں، ناشکری اختیار کرتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے اور ایمان لے آتے۔ زین للذین کفروا، مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یعنی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے۔ کافروں کے لیے سارا کچھ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہی ہے۔ کافر جو کچھ بھی کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں، ان کے اندر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے۔ تو وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کماتے ہیں، بناتے ہیں، دنیا کے لیے کماتے ہیں، کرتے ہیں دنیا کے لیے بناتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے آخرت کی بات کرتے ہیں نا، وہ کافر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہنے لو کیڑی قیامت، کیڑی قیامت، کیڑی جنت، کیڑی جہنم، کسے ویکھی ہے؟ کوئی نہیں نہ ویکھی، ایویں گلاں بنیاں نے، ایویں اپنے کولوں لوکاں جوڑ لیاں نے، مولویاں جوڑ لیاں نے، کیا خیال ہے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ لیکن وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ کل قیامت کے دن کافروں کے اوپر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آخرت پر ایمان رکھا، وہ کل قیامت والے دن کافروں کے اوپر ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور کافر نیچے جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ان کے اوپر ہوں گے کل قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، یعنی رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور کئیوں کو اللہ بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی ہی مہربانی ہے اور اس کی قدرت ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، یعنی پہلے لوگ سارے کے سارے ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر، یعنی یہ جو اللہ نے کہا کہ پہلے لوگ سارے ایک ہی امت تھے، کیا مطلب؟ کہ پہلے سارے لوگ توحید پر قائم تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، یعنی یہ تقریباً 10 صدیوں کا وقت بنتا ہے، 100 سال کا وقت بنتا ہے، 10 صدیوں کا۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ سارا وقت لوگ سارے کے سارے توحید پر قائم تھے۔ کس پر قائم تھے؟ توحید پر قائم تھے، ایک ہی امت ہے، کہیں کوئی شرک وغیرہ نہیں پایا جاتا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے دور میں قوم نوح کے اندر پھر شرک شروع ہوا، قوم نوح کے اندر پھر شرک شروع ہوا۔ وہ جو ان کے 5 ولی تھے نا جن کا ذکر قرآن میں ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ٹھیک ہے، جن کا ذکر آگے جا کے پڑھیں گے، تو وہ جب مطلب یہ کہ یہ ولی ان کے فوت ہوئے تو ان ولیوں کی عزت اور احترام پہلے انہوں نے کرنا شروع کیا، پھر عزت و احترام سے ان کو متبرک سمجھا، پھر متبرک سمجھنے سے ان کی تصویریں بنا کے گھروں میں لٹکانی شروع کی، باعث برکت
پھر تصویروں سے آہستہ آہستہ ان تصویروں کا ادب اور احترام ہونے لگا، پھر اس کے بعد ان کی مورتیاں بن کے گھروں میں رکھ دی گئیں ہیں جی، ان کی یاد کے لیے اور ان کی عزت کے لیے، اور پھر اس کے بعد اگلی نسل آئی تو اس نے ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ شرک شروع ہوا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک شرک کا کوئی معاملہ نہیں تھا، ساری کائنات کے لوگ توحید پر قائم تھے۔ تو یہ مطلب ہے کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، توحید پر قائم تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر شرک شروع ہوا، اور جب شرک شروع ہوا تو اللہ نے پھر اپنے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا کہ جا کر لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ شرک نہ کرو، توحید پر واپس پلٹ آؤ۔ تو جو مان لیں ان کو بشارت دو جنت کی، اور جو نہ مانے ان کو جہنم سے ڈراؤ۔ فرمایا فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین، نبیوں کو مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے بعض رسولوں کو ساتھ کتاب بھی عطا فرمائی، کئیوں کو صحیفے عطا کیے اور کئیوں کو ان سابقہ کتابوں پر ہی جو ہے نا وہ پیغام رسان نبی بنا کر ان کو بھیجا۔ فرمایا وانزل معہم الکتاب، اور اتاری اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فیما اختلفوا، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، کہ جس چیز میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان معاملات کے اندر وہ کتاب اللہ کے ذریعے کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جب آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں۔ یعنی اختلاف کرنے والے کون تھے؟ وہی جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی جن امتوں میں کتابیں آئی تھیں انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کب کیا؟ جب ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ اور پھر روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا تو کیوں کیا؟ اس کا جواب اللہ دیتے ہیں بغیم بینہم، آپس کی ہٹ درمی کی وجہ سے، آپس کی بغاوت کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس انا کا مسئلہ بنا لیا اور انا کی وجہ سے انکار کر دیا، حق کا انکار کر دیا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنی انا کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ انا، یہ وہ خدا ہے جو ہر انسان اپنے اندر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا جی کہ ہم اپنی انا کے خدا کو آج تک جو ہے نا وہ مطلب ایک پوج رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر جو ایک انا کا خدا بیٹھا ہوا ہے نا، جو اس خدا واحد قہار کے مد مقابل ہے، وہ خدا کیا کہتا ہے؟ یہ کرو، اور اندر کا خدا کہتا ہے اللہ جی تمہیں کیتا تو تیری نک نہیں رہنی۔ کیا خیال ہے؟ وہ خدا کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی بے حیائی اور فحاشی کا کام اور شیطانی عمل نہیں کرنا۔ تے اندر دا خدا کی اندر جے تو منڈے دے ویاہ ہوتے کینٹ تو فوجی بینڈ بجا کے نہ بجائے منگوا کے تے لوکاں کہنا مر گیا اکئی پلے کھ نہیں رہ گیا، عزت نہیں رہنی برادری دے وچ۔ ہن او دی اس خدا دی چھڑ دتی ہے، جڑا اندر والا خدا ہے نا او دی مان لئی تے شرک اور کینوں ہوندے نے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو وہ دی گئی تھی کتاب، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جب آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں، بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کرتے ہوئے، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے۔ یعنی اختلاف بھی کیا تو بغاوت کی بنا پر، دلائل کی بنا پر نہیں کیا۔ دلائل کے ساتھ اختلاف ہو تو اور بات ہوتی ہے، یہ دلائل کے ساتھ اختلاف نہیں تھا، بغاوت کی بنا پر، ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر اختلاف تھا۔ میں نہ مانوں جی، وہاں کہاں چٹا ہے، وہاں نہیں کالا، میں نہ مانوں، چلو بس ہونے تھے کی کر لو گے، وہاں میں نہ مانوں۔ اس طرح کا اختلاف کرتے ہیں یہ لوگ۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ، فہد اللہ، پس اللہ کی ہدایت، فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز کے لیے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق، حق سے، بإذنہ، اپنے حکم کے ساتھ۔ یعنی لوگوں نے جب اختلاف کیا حق کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کے معاملے کے اندر اپنے حکم کے ساتھ ان کی کیا کی؟ رہنمائی کی۔ اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، اللہ نے ایمان والوں کو کیا دی؟ ہدایت دی۔ فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے
الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز کے لیے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق، حق سے بھی، اذنہ، اپنے حکم کے ساتھ، اپنے اذن کے ساتھ اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اگرچہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے انسان کو کچھ تڑپ بھی دکھانی پڑتی ہے، کچھ طلب دکھانی پڑتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک بندہ کئی طلب ہی نہ وکھائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تڑپ ہی نہ وکھائے، یا کہ من اللہ دے دے، اللہ تعالیٰ نے والا کہا کوئی میرا مطلب ایڈا کو گھاٹا پہن ڈیا ہے کہ اینو طلب ہی کو نہیں ہدایت دی، تو اللہ نے تو کہنا ہدایت دینا، پھر اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کے لیے تڑپ رکھتا ہے، اپنے دل میں طلب رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت ان کو دیتے ہیں جو ہماری ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہماری راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ اسی وینے کہ تڑپ ہے وے، طلب ہے وے، یہ جذبہ ہے وے، اسی انہوں ہدایت دے دینے ہیں۔ ایسے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جرا اللہ وال دھیان ہی نہ کرے، اللہ بھی اندر ٹھیک ہے موجاں کر، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے اوپر ان لوگوں کی مثال نہیں آئی، ان لوگوں جیسے حالات تم پر نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا حالات تھے ان کے اوپر؟ مستہم الباساء، ان کو چھوا تھا تکلیف نے، تنگیوں نے، والضراء، اور تکلیف نے، مستہم الباساء والضراء، چھوا تھا ان کو تنگیوں نے، والضراء، اور تکلیف نے، والزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے تھے، حتیٰ اتنا ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول صلی اللہ، یعنی اس وقت کے جو رسول تھے نا وہ کہنے لگے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہنے لگے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی اس وقت کے رسول اور ان رسولوں کے جو پیروکار تھے ایمان والے، وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، جس وقت بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی نا کہ اللہ کے رسول بڑی تنگی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو حالات تم سے پہلے والے لوگوں پر آ چکے تھے۔ کون سے حالات؟ ان کو زندہ دو ٹکڑے کر دیا گیا، زندہ کو آریوں کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا گیا، ان کو زندہ کو کھڑا کر کے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کا گوشت ہڈیوں سے نوچ دیا گیا۔ جی، ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے، اور تم ابھی سے جنت کے جو ہے نا وہ ٹھیکیدار بن بیٹھے ہو اور جنت کے داخلے کی باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ ابھی تک تمہارے اوپر وہ سابقہ لوگوں جیسے حالات نہیں آئے کہ رسول جو ہوتا ہے نا وہ صبر و استقامت کا ایک پہاڑ ہوتا ہے، رسول سے بڑھ کر صبر اور استقامت کسی میں نہیں ہو سکتی، لیکن اتنے سخت حالات تھے کہ رسول بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی، اتنے سخت حالات۔ تو ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں ہیں اور تم ابھی سے پریشان ہو گئے ہو۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو حکم ملا ہے تو وہ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بھلائی سے، مال سے، فللوالدین، پس وہ والدین کے لیے خرچ کرنا ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتام، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی خرچ تو اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے نا، جتنی توفیق ہے، جتنی طاقت ہے اتنا خرچ کر لو، لیکن خرچ جو بھی کرنا ہے نا، تھوڑا کرنا ہے زیادہ کرنا ہے، وہ کرنا کن پہ ہے؟ وہ یعنی یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کتنا خرچ کرنا ہے،
وہ تو اپنی طاقت کے مطابق جیسے کوئی روپیہ خرچ کر لے، جیسے کوئی 100 خرچ کر لے، جیسے کوئی 1000 خرچ کر لے۔ اصل تو سوال یہ ہے کہ خرچ کرنا کن پر ہے، یعنی یہ سوال کی اتنی اہمیت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو بھی تم خرچ کرو، یعنی جو تمہاری طاقت ہے تم خرچ کر لو۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ خرچ کرنا کس پہ ہے، تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ والدین پر خرچ کرو سب سے پہلے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے جن پر خرچ کرنے کی بات اللہ نے کی ہے وہ کون ہے؟ والدین۔ تو والدین جڑے نے وہ بیچارے پریشان ہون دوائی دارو تو بھی تے باہر بندے دیاں سخاوت دیاں تمہاں پئیاں ہون، وہ جی سخاوت نو کوئی کی فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو، اور قریبی رشتہ داروں پر، اور یتیموں پر، اور مسکینوں پر، اور مسافروں پر۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے خیر کا کام، بھلائی کا کام، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی جو بھی تم نیکی کا یا خیر کا کام کرو گے اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر لڑائی کرنا اور وہ تم کو ناپسند ہے۔ تمہارے اوپر لڑائی کرنا، جنگ کرنا، جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تم کو ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور شاید کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ اس کو نہیں دیتے۔ بعض اوقات انسان ایک چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ چیز اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے، تو اللہ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے مخلوق کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، جو اللہ عطا کرے اس کو قبول کر لے۔ وہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے لیے برا نہیں سوچتا، اور کبھی بھی اپنے بندوں کے لیے کوئی غلط چیز کا انتخاب نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات اگر آپ کو کوئی چیز بری بھی لگتی ہے لیکن وہ چیز آپ کو مل رہی ہے، لیکن اگر آپ کو وہ چیز بری لگتی ہے تو سمجھیں کہ آپ کے لیے اس میں کوئی خیر ہے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں ہے، ایک وقت کے بعد آپ کو علم ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی میرے لیے اس میں خیر تھی۔ تو اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بندہ رشتہ کرتا ہے جی، کسی بچے کا رشتہ ہوتا ہے، وہ آندا مینوں بیگم چنگی نہیں ملی، وہ بیگم آندی مینوں بندہ چنگا نہیں ملیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اب وہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، اس کے ساتھ کمپرومائز کرو، اور یہ اس بات کا یقین رکھو کہ اگرچہ تمہیں یہ ناپسند ہے لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے، اور پھر تھوڑی وقت کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی خیر نظر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آسان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اس لیے اپنی پسند اور ناپسند کو پیچھے رکھو، اللہ کی پسند اور ناپسند کو آگے رکھو۔ اللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس بات میں کیا معاملات ہیں، سب حقیقت اللہ ہی کو پتہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، اس میں لڑائی کرنے کے بارے میں کہ لڑائی کرنا اس میں کیسا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، قتال فیہ، اس میں لڑائی کرنا کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو حرمت والے 4 مہینے تھے نا، رجب کا مہینہ
اور ذیقعد، ذی الحج کا اور محرم کا مہینہ، ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کرنا ممنوع ہے۔ شروع سے ہی منع چلا آ رہا ہے، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں اور ان کے اندر جنگ کرنا ممنوع ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کا کوئی فوجی دستہ جو ہے نا وہ کہیں گیا اور اس نے کوئی حملہ وغیرہ کیا، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ رجب کا چاند چڑھ چکا ہے، تو انہوں نے حملہ کیا تو رجب کا چاند چڑھ چکا تھا، تو کافروں نے شور مچا دیا، اور دیکھو جی مسلمانوں نے جناب حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کر دی ہے، حرمت والے مہینے کے اندر انہوں نے جنگ جو ہے نا وہ شروع کر دی ہے، انہوں نے قتال شروع کر دیا ہے۔ تو انہوں نے بڑا انہوں نے جھوٹیاں کو موقع مل جائے تو پھر وہ چنگا ذرا کو ایک باری نا رولا پاندے نے ہیں جی، تو انہوں نے موقع مل گیا، بڑا رولا پایا تھے، آ کے نا نبی پاک کو سوال کرن، اللہ دے نبی حرمت والے مہینے لڑائی کرنا جائز ہے؟ اللہ دے نبی، وہ غلطی جو ہو گئی تھی آپ کے ساتھیوں سے، تو نبی پاک سے نا آ کے سوال کر، اللہ دے نبی حرمت والے مہینے جنگ کرنا جائز ہے؟ اللہ نے فرمایا، انہوں نے سونے جواب دیو، ٹھیک ہے حرمت والے مہینے جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن جہے کام تسی کرتے ہو نا وہ جنگ کرنے والوں بھی بڑے گناہ نے، یہ وہ کام کرنے جائز نے؟ دیو ہاں جواب۔ انہوں دی بول دی اللہ نے بند کر دی کہ اتھوں دے مکے دے رہن والوں، بیت اللہ دے متولیاں نو، اتھوں دے اہل رہن والوں اتھوں کڈنا تے اللہ دی راہ تو لوکاں نو روکنا، اور پھر جنا اللہ تہاڈا بھلا کرے کہ اللہ دے نال کفر کرنا، مسجد حرام تو لوکاں نو روکنا، اللہ دی راہ تو لوکاں نو روکنا، مکے دے وچوں بیت اللہ دے وچ پوجا کرنے والے نو اتھوں کڈ دینا، صرف اس بنا تے کہ وہ ایک اللہ دے قائل نے، ایک اللہ نو مندے نے، یہ جڑے جرم نے یہ قتل نالوں بھی وڈے گناہ نے، تے یہ کیتے جا سکتے نے، یہ جائز نے؟ آ کے سوال کر دے رہی قتل ہو گیا تو قتل کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں لڑائی کرنے کے بارے میں کہ لڑائی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، قتال سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے یہ والا جو تم کرتے ہو، والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے، فتنہ کون سا؟ کفر کا فتنہ، شرک کا فتنہ، یہ قتل سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے، اور وہ تم کرتے ہو، اس وقت تمہیں حرمت والے مہینے یاد نہیں آتے، اور اگر مسلمانوں سے کوئی ایک بندہ حرمت والے مہینے میں قتل ہو گیا تو تمہیں حرمت والے مہینے یاد آ گئے ہیں۔ ولا یزالون یقاتلونکم، فرمایا میرے پیغمبر یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی وہ اس وقت تک تم سے لڑیں گے جب تک وہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا نہیں دیتے، لیکن آپ اپنے دین پر قائم رہنا، آپ اپنے دین سے نہ پلٹنا اور ان کا مقابلہ کرنا۔ اور میں ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، اور تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ تم کو لوٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں۔ اور یاد رکھنا، ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کہ پلٹ گیا تم میں سے اس اپنے دین سے، ومن یرتد، اور جو کوئی پلٹ گیا، مرتد ہو گیا، یرتد مرتد ہو گیا، پلٹ گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر گیا، وہوا کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہا، یعنی مرتد ہوا، مرتد ہونے کا مطلب یہ کہ اسلام سے پلٹ کر دوبارہ اپنے پچھلے کفریہ شرکیہ دین میں چلا گیا، تو فرمایا ایسا انسان جو مرتد ہوا تم میں سے، پھر وہ مر گیا اور وہ کافر ہی تھا، یعنی کفر کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور مرنے سے پہلے اس کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، یعنی ان کا کوئی عمل ان کے کام نہیں آئے گا، ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں،
کل کہہ دیجیے فیہما اسمن، ان دونوں کے اندر گناہ ہے، کبیر بڑا، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے یہ وہ پہلی آیت ہے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ شراب سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جب اللہ نے شراب کی حرمت میں جو آیت نازل کی وہ یہ تھی کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب پینا جائز ہے کہ نہیں، جوا کھیلنا جائز ہے کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ شراب پی کے بندہ ٹونو ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، کہ انہوں کو دکھ تکلیف یاد نہیں رہتی وقتی طور جنی دیر تک انہوں شراب دا نشہ رہتا ہے، یا شراب دا کاروبار کرے روپیے بڑے لبھتے ہیں جو کہ حرام جو ہے تے بڑے روپیے لبھتے ہیں، تے اس واسطے یہ دنیا دا فائدہ ہے دے اندر لیکن گناہ زیادہ ہے۔ یہ پہلا جواب سی، پہلی آیت سی جڑی اللہ نے شراب بارے نازل فرمائی۔ کہ ہن اینو بندہ لے کے تے آکھے جی اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ چلو پی لو تے کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ ہے دے وچ تے جائز ہے پینی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس سے سخت حکم دیا اور اسی اگلی آیت میں اللہ نے مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب شراب حرام ہو چکی ہے، جوا حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ پہلی آیت ہے جو اس مسئلے میں نازل ہوئی تھی، تو اس سے دلیل بنا کر شراب کو حلال بھی نہیں کیا جا سکتا، جوے کو جائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں یسألونک کا سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجیے ان دونوں کے اندر گناہ ہے بڑا، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے، یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ نفع صرف دنیا کا ہے لیکن گناہ وہ آخرت کو برباد کر دے گا، گناہ زیادہ بڑا ہے نفع سے، اس لیے اس سے بچو تو بہتر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی وہ پوچھتے ہیں جی کنا کو خرچ کریے اللہ دی راہ دے اندر۔ قُلِ الْعَفْوَ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجیے العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے خرچ کر دو، یعنی تو اپنی ضرورتیں پوری کر کے جو تمہارے پاس بچ گیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ٹھیک ہے جی، قُلِ الْعَفْوَ فرمایا کہہ دیجیے العفو، جو ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کیوں کی ہیں کہ انسان کیا کرے، غور و فکر کرے۔ تو اس میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ آپ کی ضروریات زندگی پورے کر کے جو بھی آپ کے پاس زائد مال ہے اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ تو اس بارے میں یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ابتدائے اسلام میں حکم دیا گیا تھا، اسلام کے ابتدا میں حکم دیا گیا تھا کہ جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد مال ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے فرضیت فرمائی زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کا مسئلہ نازل فرمایا، تو پھر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا کہ اب تم ضرورت سے زائد مال بے شک اپنے پاس رکھو، لیکن سال بعد پھر سارے مال کا حساب لگا کر تم اس کی زکوٰۃ دے دیا کرنا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے یہ افضلیت کے حوالے سے بات کی ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے پاس جمع بھی کر سکتے ہو، ضرورت سے زائد ہو اس کو اپنے پاس جمع بھی کر سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو، اور اس کی سال بعد تم زکوٰۃ دے دینا۔ لیکن اگر تم اتنا کو مال جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اور تم اس کو خرچ کرتے وقت دل پہ شاک بھی نہ گزرے اور آسانی محسوس ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اب جو ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو آپ نے ہر صورت میں خرچ ہی کرنا ہے، نہیں، اس کو اپنے پاس آپ رکھ بھی سکتے ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال سے شروع کیا جائے اور خرچ کرنے کے بعد پیچھے بھی کچھ بچا ہو، یعنی بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ صدقہ دیں، خرچ کریں تو پیچھے بھی کچھ بچ جائے، اور اگر صدقہ دے کر سارا مال ہی ختم ہو جائے تو پیچھے اہل و عیال واسطے کچھ بچے ہی نہ تھے، اہل و عیال واسطے ہن منگنا شروع کر دیو، پہلے صدقہ دیو
تو مگر وہ لو یا اللہ سے منگنا شروع کر دو تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ پیچھے بھی آپ کے پاس کچھ موجود ہو، تو شروع بھی اپنے گھر والوں سے کریں، پہلے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ افضلیت کی بنا پر ہے کہ اگر تم دے دو تو چلو اچھی بات ہے، نہیں تو سال بعد زکوٰۃ تو تم نے دینی ہی دینی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی آپ کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجیے جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ بتایا تھا کہ آیتیں اللہ نے کیوں نازل کی ہیں کہ انسان ان پر غور و فکر کرے، غور و فکر کرنے سے ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، ہاں جی، یہ غور و فکر کن چیزوں میں کرنا ہے؟ دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے۔ اصل میں یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی نا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں، تو اب وہ صحابہ جو یتیموں کی کفالت کر رہے تھے نا وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں تو کہیں ہم بھی اس طبقے میں شامل نہ ہو جائے، وہ ڈر گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یتیموں کی ہانڈیاں الگ کر دی، یتیموں کا کھانا پینا الگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یتیموں کا کھانا پینا اور ہانڈیاں الگ کر دیں تو لوگوں پر مشقت بن گئی، اب ایک ایک گھر میں دو دو ہانڈیاں پکانی پڑتی تھیں۔ اس طرح یتیموں کا مال بھی زیادہ خرچ ہوتا، جو بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا، جو ہانڈی بچ جاتی وہ ضائع ہو جاتی، وہ دوسرے تو کسی نے کھانی نہیں ہوتی تھی، تو اس طرح مال بھی ضائع ہوتا تھا اور مشکل بھی بن گئی۔ تو پھر سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول یتیموں کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم یتیموں کی کفالت کرتے ہیں تو ان کے مال کو ہم نے اپنے مال کے اندر شامل کیا ہوا ہے، اور ہم ہانڈی پکاتے ہیں تو سارے کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، اس طرح ان کی بھی کفالت ہو رہی ہے تو ہمارا بھی چلو کام چل رہا ہے، تو اگر الگ سے ہانڈیاں پکائیں اور الگ سے ان کا سارا حساب کتاب رکھیں یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا یہ جواب دیا، فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں ان الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اصلاح لہم خیر، ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے، یتیموں کی خیر خواہی کرو، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اگر تم ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لو اس مقصد کے لیے کہ ان کا مال ضائع بھی نہ ہو اور ان کی پرورش بھی ہو جائے اور ان کی کفالت بھی ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ معاملہ تو تمہاری نیت کے مطابق ہے۔ اگر تم نے ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کیا کہ ان کا مال بچ جائے اور ان کی کفالت بھی ہو جائے اور پرورش بھی ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کا مال شامل کیا اس لیے کہ ہڑپ کر جائے تو پھر نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نبڑ لے گا۔ اور میں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ فساد کرنے کی نیت کس کی ہے اور اصلاح کرنے کی نیت کس کی ہے، تو نیت کے مطابق معاملہ ہو جائے گا، لہذا تم یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کی پرورش کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، یہ اللہ نے تم پر آسانی کر دی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر اللہ چاہتے تو تم پر مشقت کر دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم پر کیا کر دے، مشقت کیا ڈال دے، حکم آ جائے دی یتیموں کی تربیت کفالت بھی کرنی ہے اور انہوں دی ایک چوانی بھی نہیں کھانی، لو انہوں دا مال بھی سامنے ہے تو انہوں دی ایک چوانی بھی ہانڈی دے وچوں ایک آلو بھی لے کے نہیں کھانا، حالانکہ آلو دی کی حیثیت ہے، اللہ کہہ سکتا سی نا نہیں کھانا بھائی، آلو بھی نہیں لے کھانا تے پکا کے بھی دینی جی انہوں تو مشکل ہو جانا سی نا، کم مشقت پہ جانی سی نا، لیکن اللہ نے آسانی کی دی، فرمایا چلو کوئی نہیں، رل مل کے آلو پکا لو، آپ بھی کھا لو، انہوں نے بھی کھوا دیو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، کس میں ڈال دیتا، لیکن اس نے آسانی کی ہے تمہارے لیے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ،
اور البتہ مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اور اگرچہ وہ تم کو بڑی ہی اچھی کیوں نہ لگے، ولا تنکحوا المشرکین، اور اے لوگو تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ بھی ایمان لے آئیں، ولعبد مؤمن، اور البتہ مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرک، مشرک آزاد مرد سے، ولو اعجبکم، اور اگرچہ وہ تم کو بڑا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بیان فرمایا ہے کہ مومنو تم اپنے نکاح کے لیے، چاہے تم مرد ہو چاہے تم عورتیں ہو، اپنے نکاح کے لیے کسی کافر اور مشرک کا انتخاب نہ کرنا، بلکہ اپنے جیسے ایمان والے کا ہی انتخاب کرنا، کیونکہ مومنہ عورت کے لیے مشرک مرد سے نکاح کرنا حرام ہے، اور مومن مرد کے لیے مشرکہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہوتا ہے آزاد، ایک ہوتا ہے غلام۔ غلام کے حقوق کم ہوتے ہیں، آزاد کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، لونڈی کے حقوق کم ہوتے ہیں، آزاد عورت کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہوں کوئی آزاد مومنہ عورت نہیں نہ لبدی تے لونڈی مومنہ لب دی ہے بھئی، تے لونڈی نال نکاح کر لو، اے مشرک آزاد عورت نال نکاح کرنا لو بہتر ہے۔ ایسے ہی اے عورتوں اگر تمہیں کوئی آزاد مومن مرد نہیں نہ مل رہا، غلام مل رہا ہے مومن، تو تم مومن غلام سے نکاح کر لو، یہ آزاد مشرک آدمی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن مومنوں کا مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو خود تو توحید پرست ہوتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کے رشتے مشرکوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، قبر پرستوں کے ساتھ، بابے پوجنے والوں کے ساتھ، پیر پوجنے والوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ غور و فکر کرنا ہے اس معاملے میں۔ فرمایا ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب تک وہ عورتیں ایمان نہ لے آئیں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور البتہ مومنہ لونڈی خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے، ولو اعجبتکم، اور اگر تم کو بڑی ہی اچھی کیوں نہ لگے، سونی بھی کیوں نہ لگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے سون کی بنیاد پر شادی نہیں کرنی۔ اچھی لگتی ہے جی مجھے اس لیے شادی کرو، نہیں، شادی کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے۔ شادی کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ ایمان، دین، معیار یہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کسی بھی عورت سے نکاح ہوتا ہے یا مال کی خاطر، یا حسب و نسب کی خاطر، یا خوبصورتی کی خاطر، یا پھر دین کی خاطر، یہ چار چیزوں کی وجہ سے کسی بھی عورت سے نکاح ہوتا ہے۔ یا مال کی خاطر کہ مالدار بڑی ہے نکاح کر لو، چلو کوئی گڑی شڑی نہ لے کے آئے گی نا، یا پھر حسب و نسب بڑا اچا، خاندان بڑا اچا، چلو اسی بھی نہ رل جائیں گے جناب، بلے بلے بھی ہوئے گی۔ تے تیسری گل سونی بڑی ہے، اج کل منڈے سون تے چوکھا مارتے ہیں، تو پاویں دل کرے وہ سونی لے آ کے مرو آپ گھروں باہر بیٹھے ہون، تے سونی بڑی ہے۔ تو فرمایا سون نہیں ویکھنا، حسب و نسب نہیں ویکھنا، مال نہیں ویکھنا، اللہ دے رسول کی ویکھنا ہے؟ فرمایا فظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ کس کو ترجیح دو؟ دین کو۔ دین آئے گا سب کچھ آ جائے گا، سکون آئے گا، امن آئے گا، رحمت ہوگی اور حالات بہتر ہوں گے، معاملہ سر آخرت بن جائے گی۔ دین کو ترجیح دو۔ تو یہ دونوں کے لیے شرط ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دیندار اپنے لیے انتخاب کرو۔ تو مشرکوں کو چھوڑ دو، مشرکوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور البتہ مومنہ لونڈی خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے، ولو اعجبتکم، اور اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے۔ یہ تنکحوا بلا کن کو حکم دیا گیا ہے؟ عورت کے ولیوں کو۔ تنکحوا کن کو حکم دیا گیا ہے؟ عورت کے ولیوں کو، کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ عورت اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی، اس کا نکاح اس کا ولی کرے گا۔ عورت اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس عورت کا نکاح، جس کے ولی کے بغیر جس نے اپنا نکاح کیا، فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، ولی کے بغیر عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت سے بھی یہ مسئلہ نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کے نکاح کی بات آئی تو عورتوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ کن کو خطاب کیا ہے؟ عورتوں کے ولیوں کو، عورتوں کے
ولیوں کو خطاب کیا ہے، فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، اے مردو تم بھی نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، مشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مومن اور البتہ مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک آزاد مرد سے، ولو اعجبکم اور اگرچہ وہ تم کو بڑا ہی اچھا کیوں نہ لگے، وہی فیکٹری کڈی چنگی کیوں نہ لگے، وہی دکاناں کڈیاں سونیاں کیوں نہ لگن، پھر بھی مشرک نہ نکاح نہیں کرنا۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک ہے نا، مشرک یہ بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم کے ساتھ۔ یہ مشرک کافر آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، سوال کرتے ہیں کہ یہ حیض کیا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کیا احکامات ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ہوا اذن، وہ گندگی ہے، ہوا اذن وہ گندگی ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ پس تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دنوں کے اندر، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حق زوجیت ادا نہ کرو، ان کے ساتھ ہم بستری نہ کرو، جی اس معاملے میں ان سے الگ رہو۔ باقی ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ پی سکتے ہو، ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو، ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، جی لیکن صرف ہم بستری کرنا ممنوع ہے ان ایام کے اندر۔ فرمایا فاعتزلوا النساء پس تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض کے ایام کے اندر، حیض کے دنوں کے اندر، ولا تقربوہن اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پاک ہونے کا مطلب یہ کہ وہ غسل کر لیں، جب تک وہ غسل نہ کر لیں تب تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غسل سے پہلے جب بلڈ آنا ختم ہو جائے تو پھر بھی بندہ جا سکتا ہے پاس، لیکن درست بات یہی ہے کہ جب تک وہ غسل نہ کر لیں اس وقت تک ان کے پاس نہ جاؤ۔ فرمایا ولا تقربوہن اور نہ ان کے قریب جاؤ، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی حلال اور جائز جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے نا اپنی بیویوں کے پاس آنے کا، اس طریقے سے تم اپنی عورتوں کے پاس آؤ، ناجائز اور حرام طریقے سے تم اپنی بیویوں کے پاس نہ آنا۔ فاذا تطہرن پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ تو آؤ ان کے پاس وہاں سے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، جہاں سے اولاد حاصل ہوتی ہے وہاں سے تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ، غلط طریقے سے غلط جگہ سے اپنی بیویوں کے پاس نہیں آنا، وہ حرام ہے اور اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین اور محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے، جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور پاکی حاصل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کے حوالے سے یہ جو اہل قباء ہے نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری اللہ نے صفت بیان کی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم جب پیشاب پخانہ کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں نا تو وہاں پر ہم مٹی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، پھر گھر میں آ کر ہم دوبارہ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، والے وہاں سے مٹی سے استنجا کراتے ہیں، گھر میں آ کر ہم پانی پھر دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری طہارت کی جو ہے نا وہ اللہ نے شاباش دی ہے، اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ بھائی بڑے پاک رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ تو جتنا بندہ پاک رہے اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو پاک صرف اتو تو نہیں وچوں بھی بندہ پاک ہوئے، اتو بندہ میرا مطلب ہے کہ خوشبوواں سٹ کے بیٹھا ہوئے تے وچوں پلید ہوئے تے او پاکی دی کوئی فائدہ نہیں، وچوں بھی پاک ہوئے تو اتوں بھی پاک ہوئے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم پس آؤ تم اپنی کھیتی کو انا شئتم جس طریقے سے تم چاہو، انا شئتم کا معنی جس طریقے سے تم چاہو، آنا وہی ہے جہاں آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ عورتوں کو کھیتی کیوں کہا گیا ہے؟
کہ کھیتی سے فصل حاصل ہوتی ہے اور عورت سے انسان کو اس کی فصل یعنی اولاد حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کھیتیوں کو جس طریقے سے بھی آؤ لیکن آنا کھیتی میں ہی ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں سے اولاد کا حصول ہوتا ہے وہیں پر اپنی عورت کے پاس آنا ہے، غلط طریقے سے غلط جگہ سے اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، یہ حرام ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم، پس آؤ تم اپنی کھیتیوں کو انا شئتم، جس طریقے سے تم چاہو۔ اس کا بعد لوگ منع کرتے ہیں جہاں سے تم چاہو، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، تو وہ پھر جہاں سے منع کر کے نا تو وہاں دینا جی بیوی نو جی میں مرضی پہ استعمال کرو، سب جائز ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ الیاذ باللہ بعد ایسے بھی گندے قسم کے لوگ ہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ لواطت بازی والا معاملہ کرنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے ہیں جی، جی میں ایک مرد دے نال بدکاری کرتا ہے بندہ اپنی بیوی نال نہیں کر سکتا، لیکن یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور لعنت فرمائی اس انسان کے اوپر جو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا بدکاری وغیرہ والا معاملہ کرتا ہے۔ تو جہاں سے انسان کو فصل حاصل ہوتی ہے وہیں سے انسان ہم بستری کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو کھیتی کہا کہ جہاں سے فصل حاصل ہوتی ہے وہیں پر تم اپنی بیوی کے پاس آ سکتے ہو۔ اور میں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم، پس آؤ تم اپنی کھیتیوں کو انا شئتم، جس طریقے سے تم چاہو، تو طریقہ کوئی بھی ہو جائے لیکن آنا ایک ہی جگہ پہ ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو تم اپنے لیے، کیا مطلب؟ یعنی اولاد کے لیے کوشش کرو، اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو مطلب اپنی اولاد کے لیے کوشش کرو۔ تو مطلب یہ کہ نکاح کا ایک مقصد اولاد کا حصول بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ نکاح کرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں حالے ایسا اولاد نہیں پیدا کرنی ہے جی، وہ پھر جدو آندے نہ ہون پیدا کر لی تو اللہ آندے نے پھر خزمانہ سرکہ ہونا دینی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، جو مقصد ہے نکاح کا اولاد کا حصول وہ پورا ہونا چاہیے اور اولاد انسان کو بنانی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، اللہ سے تم نے ملنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وبشر المؤمنین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے جنت کی۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بناؤ تم نشانہ اپنی قسموں کا اللہ تعالیٰ کو، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ان تبروا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ یعنی بعض اوقات بندے نو اگر وہ کوئی نیکی کرے تو نیکی دے بدلے دے اندر انہوں اچھا صلہ نہ ملے تو بندہ غصے جانا او چھڈو جی، یہ کوئی زمانہ ہے نیکی کرنا، او میں جی آج تو بعد نیکی کرنی ہو نہیں جی، او چھڈو جی اللہ دی قسم ہے بھائی میں آج تو بعد کوئی نہیں نیکی کرنی۔ اور میں قسمہ چوکے جنا آکھیا کرو کہ میں نیکی نہیں کرنی، نیکی دا صلہ کدے کول لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو لینا ہے، لوکاں کو نہیں لینا۔ اس واسطے یہ نہ ویکھو کہ تمہیں صلہ کی ملے ہے، تسی اللہ واسطے نیکی کرنی ہے کردے رہیا کرو، اللہ دی قسمہ چوکے یہ نہ آکھیا کرو کہ تمہیں نیکی نہیں کرنی، نیکی کردے رہیا کرو۔ ولا تجعلوا اللہ، اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃ لایمانکم، نشانہ اپنی قسموں کا، ان تبروا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں تمہارا مواخذہ کرے گا تمہاری لغو قسموں کے اندر، اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا اس چیز میں جس کو کمایا تمہارے دلوں نے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ لغو قسموں میں نہیں کرے گا۔ لغو قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے لغو، ایک قسم ہوتی ہے منعقدہ یا معقدہ، ایک قسم ہوتی ہے غموس۔ جو لغو قسم ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے یہ عادت کے مطابق بندے نو عادت پئی ہوندی ہے، گل گل نہ قسم چکا اللہ دی قسم میں نہیں کیتا، اللہ دی قسم میں نہیں کیتا، اللہ دی قسم عادت پئی انہوں پتہ نہیں میں قسمہ چکنا پیا، وہ عادت کے مطابق قسمہ چکتا جاتا ہے، انہوں آدھے لغو قسمہ۔ یہ اتنے اللہ مواخذہ نہیں کرتا کیونکہ بندے نو عادت پئی ہے، بندے دے وس دی گل نہیں ہوندی۔ دوسری قسم ہوندی ہے یمین غموس، جھوٹی قسم اٹھانا۔ ایک بندے نو پتہ ہے کہ کام انج نہیں ہویا، جھوٹی قسم چک جانا نہیں اللہ دی قسم انج ہویا ہے، یا ایک بندے نو پتہ ہے انج ہویا ہے، جھوٹی قسم چکا اللہ دی قسم انج نہیں ہویا، انہیں جھوٹی قسم چکی ہے۔ جھوٹی قسم کے اوپر گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور اس سے توبہ ہے، اس سے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ تیسری قسم ہے یمین معقدہ یا یمین منعقدہ، یعنی آپ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ دی قسم میں انج کراں گا یا اللہ دی قسم میں انج نہیں کراں گا، لیکن تسی اس قسم نو پورا نہیں رکھ سکے بلکہ قسم ٹوٹ گئی ہے، تساں کہسی نہیں کراں گا لیکن تسی کر بیٹھے ہو، تساں کہسی کراں گا لیکن نہیں کر سکے، قسم پوری نہیں ہو سکی، قسم ٹوٹ گئی ہے، تو ہن کی کرنا ہے؟ وہ کفارہ دینا ہے۔ وہ کی دینا ہے؟ کفارہ۔ کفارہ کی ہے؟ 10 مسکیناں نو
کھانا کھلانا ہے. اگر 10 مسکیناں نو کھانا نہیں کھلا سکتے 10 مسکیناں نو کپڑے لے کے دینے نے. اگر 10 مسکیناں نو کپڑے بھی نہیں لے کے دے سکتے تو پھر 3 روزے رکھنے نے. کنے روزے رکھنے نے؟ 3 روزے رکھنے نے. تو ایک چوتھی چیز بھی ہے غلام آزاد کرنا, لیکن اب چونکہ غلام آزاد کرنے والا معاملہ ہی نہیں ہے اس لیے باقی 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, یا 10 مسکینوں کو کھانا, یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینا, یا پھر 3 روزے رکھنا. یہ کفارہ ہے اس کا جس نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی لیکن پورا نہیں کر سکا تو کب اس کا کفارہ دے گا. اس کو بولتے ہیں یمین معقدہ یا یمین منعقدہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم, تمہاری لغو قسموں میں, ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا اس چیز میں جس کو کمایا تمہارے دلوں نے. ہاں تم دل کے قصد سے پورے ارادے کے ساتھ ایک قسم کھاتے ہو لیکن قسم جھوٹی کھا جاتے ہو, قسم جھوٹی کھاتے ہو, اس پر مواخذہ ہوگا, گناہ ہوگا تمہیں. اور اگر تم پورے دل کے ارادے سے قسم کھاتے ہو کہ یہ کام میں نہیں کروں گا لیکن پھر کر گزرتے ہو تو اس پر بھی تمہارا مواخذہ ہوگا. کیا یہاں تو اس کو پورا کرو, یہاں پھر اس کا کفارہ دو, یہاں پھر اس کا کفارہ دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یولون من نسائہم, ان لوگوں کے لیے جو الا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے, تربص 4 اشہر, انتظار کرنا ہے 4 مہینے. الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الا کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا. یعنی ایک بندہ اپنی بیوی سے قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا, اس کو طلاق نہیں دیتا, صرف الا کر لیتا ہے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. تو وہ کتنی دیر تک قسم کھا سکتا ہے؟ 4 مہینے تک. 4 مہینے تک وہ عورت انتظار کرے گی. بعض لوگ کہتے ہیں 4 مہینے کے بعد اگر وہ 4 مہینے تک نہیں نا اس کے پاس آتا تو آٹومیٹکلی ان کا آپس میں رشتہ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ آٹومیٹکلی رشتہ ختم نہیں ہوگا بلکہ 4 مہینے کے بعد وہ عورت پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی کہ جناب میرے خامند نے 4 مہینے ہو گئے ہیں میرے سے ناطقہ بند کیا ہوا, بالکل ناطہ رشتہ توڑا ہوا ہے, بالکل کوئی میری ساتھ بات چیت نہیں, کوئی گل بات نہیں. تو اس سے پوچھیں کہ یہ مجھے رکھنا چاہتا ہے, مجھے بسانا چاہتا ہے یا مجھے چھوڑنا چاہتا ہے. اگر مجھے بسانا چاہتا ہے تو صحیح طریقے سے میرے ساتھ چلے, اور اگر مجھے چھوڑنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے مجھے فارغ کرے تاکہ میں کسی اور جگہ پر جا کر نکاح کر سکوں. ٹھیک ہے, تو یہ عدالت ان کا معاملہ ختم کرے گی, یہ اپنے آپ آٹومیٹکلی مسئلہ ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ ایلا یعنی قسم کھانے کی, ناراضگی رکھنے کی مدت کتنی دیر تک ہو سکتی ہے؟ 4 مہینے تک. 4 مہینے کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے. فرمایا للذین یولون, ان لوگوں کے لیے جو الا کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے, تربص 4 اشہر, ان کے لیے 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے کہ وہ 4 مہینے تک انتظار کریں کہ چوئی صاحب ہو رہے واپس آ جان, انہوں دا غصہ ختم ہو جائے. جب واپس آ جان تو ٹھیک ہے, نہ واپس ہون تو وہ عدالت دا دروازہ کھٹکھٹائے کہ چوئی صاحب پوچھیا جائے کہ کی چاہتے ہیں. فَإِن فَاؤُوا, پس اگر وہ لوٹ آئیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی 4 مہینے تک اگر واپس لوٹ آتا ہے تو کوئی گل نہیں, اللہ بخشنے والا مہربان ہے, اپنی زندگی اچھے طریقے نہ گزارو. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر وہ 4 مہینے کے بعد طلاق کا ارادہ کر لیں, وہ چوئی صاحب آخر نہیں میں ان طلاق ہی دینی ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو پھر دھیان دے نال طلاق دین, اچھے طریقے سے انہوں فارغ کرن تاکہ کسی اور پاسے جائے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ کے لفظ بھی اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی طلاق نہیں ہوگی بلکہ طلاق دینی پڑے گی. اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر طلاق دینی پڑے گی, آٹومیٹکلی طلاق نہیں ہوگی. تو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ 4 مہینے تک اگر بندہ اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا تو 4 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی, ہاں جی, وہ غلط نظریہ ہے, وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. کتاب و سنت کے مطابق یہ ہے کہ جب تک طلاق دینا یا عدالت اس نکاح کو ختم نہ کرے اس وقت تک نکاح ختم نہیں ہوگا. والمطلقات یتربصن, اور طلاق والی عورتیں انتظار کریں گی, روکے رکھیں گی, بانفسہن, اپنے آپ کو, 3 قروء, 3 حیض. یہ عدت بیان کی ہے طلاق والی عورتوں کی کہ طلاق والی عورت وہ اپنے آپ کو کتنی دیر روکے رکھے گی؟ 3 حیض. اچھا, یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے, یہ اس طلاق والی عورت کی عدت ہے جو نہ تو حاملہ ہو, نہ ہی بوڑھی ہو, نہ حاملہ ہو اور نہ ہی بوڑھی ہو. کیوں بلا؟ کیونکہ جو بوڑھی عورت ہے اس کو حیض آتے ہی نہیں ہے, اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 مہینے. جو بوڑھی عورت ہے جس کو حیض آتے نہیں ہے اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 مہینے. جو حاملہ عورت ہے اس کو بھی حیض نہیں آتا, اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وضع حمل. لہذا یہ 3 حیض عدت کس عورت کی ہوگی؟ ایسی نوجوان عورت کی جس کو حیض آتا ہے, جس کو حیض
آتا ہے، اس کو اگر طلاق ہو گئی ہے تو وہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، 3 مہینے تک انتظار کرے۔ تو 3 مہینے کے اندر اندر اگر خاوند رجوع کر لے، طلاق اگر ایک ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، تو وہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیتا ہے تو وہ رجوع ہو جائے گا اور معاملہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، کتنی دیر تک روکے رکھیں؟ 3 قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں کے اندر، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو جو ان کے پیٹوں میں اس کو نہ چھپائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک عورت حاملہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے تو میری عدت وضع حمل ہے، لیکن وہ کہتی ہے کتنے میں 9 مہینے تک یا 8 مہینے تک انتظار کرتی رہوں گی، تو وہ اپنا حمل چھپا لینی، کسی نے دس دی نہیں، تو 3 مہینے مکمل ہونے تو بعد کہندی چلو جی میرا نکاح کرو جی، میری عدت ختم ہو گئی ہے۔ تو اب اگر وہ عورت اپنے حمل کو چھپا کے آگے اپنا نکاح کروا لیتی ہے تو وہ اس کا نکاح ٹھیک نہیں ہوگا، باطل نکاح ہوگا، اس کی آگے ساری زندگی برباد ہو جائے گی، اس کی آنے والی نسل برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورتوں کو چاہیے کہ اگر ان کے پیٹ میں حمل ہے تو وہ اس کو چھپائیں نہ، بتائیں اپنے گھر والوں کو کہ جناب میں حاملہ ہوں، میری عدت وضع حمل ہے، میں ابھی نکاح نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یا اسی طرح اس کا معاملہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو 3 حیض آ گئے ہیں لیکن وہ ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، تو وہ اپنے گھر والوں کو نہیں میرے تو حیض ہی پورے نہیں ہوئے، میرے حیض پورے نہیں ہوئے، تو وہ اپنے آپ اپنے معاملات چھپا کے تے مزید اور تاخیر کرنے کی کوشش کرے۔ یا اگر ایک عورت کے ابھی 3 حیض مکمل نہیں ہوئے تو وہ اپنے گھر والوں کو کہے، جویں کہ بعد اج کل بڑی بیماری پھیلی ہے کہ وہ طلاقاں عموماً ہوندیاں ہی کم خراب جڑے ہوندے نے، 2 نمبر کم دی وجہ تو ہوندے نے، تے وہ پہلے ہی انہوں نے اگلیاں دے نال ناتے جوڑ لے ہوندے نے، فوناں تے رابطے ہو گئے ہوندے نے، تے اتنوں طلاق لیندیاں نے تے اگلے گھر جا کے تے ویاہ کر لیندیاں نے، تے او مہینہ کو لنگدا تے آندیاں نے ساڈی تے عدت پوری ہو گئی ہے، ساڈا آگے کرو ویاہ، تو آگے جا کے ویاہ کرا لیندیاں نے۔ عدت کے اندر وہ جو نکاح کرواتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ حرام کاری ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو عدت کے معاملات میں انہوں نے حیض کو چھپا لیا، فرمایا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں میں آ جاتا ہے، حمل کو چھپانے میں بھی آ جاتا ہے، حیض کو چھپانے میں بھی آ جاتا ہے، یعنی حیض کو یا حمل کو چھپا کر تو غلط طریقے سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا جن عورتوں کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے وہ ایسا نہ کریں، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کو نہ چھپائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا نہیں حلال ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہے ان کے رحموں کے اندر، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کا، یعنی اگر انہوں دے خاوندان دا پروگرام ہوئے کہ اساں انہاں نال صلح کر کے تے انہاں نوں جناب وسانا ہے، تے انہاں نوں خاوندان نوں حق ہے کہ وہ پہلی یا دوسری طلاق تو بعد عدت دے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ تو عدت کے اندر اندر رجوع کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ خاوند کو حاصل ہے۔ طلاق دینے کا بھی حق کس کو حاصل ہے؟ خاوند کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر بیبیاں نو اللہ تعالیٰ نے طلاق دین دا حق دیتا ہوندا نا تو اج کوئی بھی گھر نہیں وسنا، کیونکہ جڑیاں کو جلد باز بیبیاں نے ذرا کو ماڑی جی کوئی تکلیف آئی، میں نہیں رہنا تیرے کول، چل تینوں طلاق ہی، چلو جی موجاں بنیاں ہیں جی۔ تو یہ اللہ نے مردوں کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، ان کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے، برداشت کر جاتے ہیں، اس لیے طلاق دینے کا معاملہ بھی اللہ نے مردوں کے ہاتھ میں رکھا ہے اور رجوع کرنے کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جویں بیبیاں ناراض ہوندیاں نے تے نال ہی فٹافٹ صلح کر لیندیاں نے، اگر یہ معاملہ طلاق والا ہوندا تو پھر تے یلا ہی مچی ہونی تھی، ہاں جی، دیہڑی 10 باری طلاقاں بھی دینیاں، 10 باری صلح بھی کرنی، انج نہیں جائز۔ تو یہ اللہ نے مردوں کے حق میں دیا ہے۔ فرمایا وبعولتہن، اور ان کے خاوند احق بردہن، زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، رجوع کرنے کا، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کرنے کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی کے مثل ہے جو ان عورتوں کے اوپر ہے اچھے طریقے سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی مردوں کے ذمے عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق لگائے ہیں، عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق لگائے ہیں۔ تو جو بیبیاں باواں کھڑیاں کھڑ کر کہندی ہیں ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، حقوق تو دے رہا ہے قرآن حقوق دے رہا ہے اور برابری پر دے رہا ہے کہ جیسے عورتوں کے حقوق ہیں مردوں کے ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن وہ چند ایک معاملات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو
ترجیح دی ہے، مثال کے طور پہ وراثت کے معاملے میں مرد کو ترجیح دی ہے جی، یا اس طرح دیگر معاملات میں مرد کو ترجیح دی ہے، اس کو حاکم بنایا ہے، گھر کا فیملی کا حاکم بنایا اس کو. تو اس لیے باقی سارے معاملات میں اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جس طرح کا آپ کھاؤ اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلاؤ، جس طرح کا آپ پہنو اس طرح کا بیوی کو پہناؤ. آیا کیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو منہ تے نہیں تھپڑ مارنا، میک اپ نے کیتا ہے جی، منہ تے نہیں تھپڑ مارنا، اور برا بھلا بھی نہیں کہنا، گالی گلوچ نہیں دینی، اور گھر سے بھی باہر نہیں نکالنا، گھر کے اندر ہی رکھ کے اس کے ساتھ جو بھی ناراضگی وغیرہ کرنی ہے. تو یہ سارے حقوق عورت کے اللہ نے بیان کیے ہیں. اور کون سے حقوق چاہیے ان کو؟ فرمایا وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، اسی کے مثل ہے، علیہن، جو ان کے اوپر ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے. یعنی جس طرح عورتوں کے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں، ویسی عورتوں کے حقوق مردوں کے بھی ذمے ہیں. وَلِلرِّجَالِ علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے، یعنی مردوں کو اللہ نے درجہ عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، رجی طلاق دو مرتبہ ہے. الطلاق مرتان، رجی طلاق، یعنی جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی مرتبہ ہے؟ وہ دو مرتبہ ہے. الطلاق مرتان، رجی طلاق دو مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا ہے اچھے طریقے سے، اور تسریحٌ بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. رجی طلاق دو مرتبہ ہے، پھر یہاں تو اچھے طریقے سے بیوی کو روک لینا ہے، یا احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا ہے. یعنی یا تو روک لو، رجوع کر لو، یا پھر اچھے طریقے سے اس کو فارغ کر دو، وہ اپنے گھر میں جائے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم لو ان سے جو تم نے ان کو دے رکھا ہے کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ وہ ڈرے، اللہ یقیما، کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو. کیا مطلب؟ یعنی ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق دے کے اس کو فارغ کرتا ہے، تو اب جو کچھ اس نے اپنی بیوی کو دے رکھا ہے حق مہر کے اندر، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا. جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے اس کو فارغ کر رہا ہے تو حق مہر جتنا مرضی دے رکھا ہے اس میں سے کچھ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتا، وہ سارے کا سارا اس کو ادا جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا، یا اگر دیا ہوا ہے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا، سارے کا سارا اس کو دے کر ہی رخصت کرنا ہوگا. فرمایا طلاق رجی دو مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا ہے اچھے طریقے سے، اور تسریحٌ بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو، مما، اس چیز سے، آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دے رکھا ہے، شیئن، کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرے، اللہ یقیما، حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ رجی طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی ایک وقت میں ایک جگہ پر آپ ایک مرتبہ طلاق دیں، یا 10 مرتبہ طلاق دیں، یا 100 مرتبہ طلاق دیں، وہ طلاق ایک ہوگی. ایک وقت میں ایک جگہ پر آپ متعدد مرتبہ بھی اگر بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق ایک ہوگی. صحیح مسلم کے اندر کتاب الطلاق میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، و جو ہے نا وہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سال تک معاملہ اسی طرح چلتا تھا کہ ایک مجلس کی یا ایک وقت کی متعدد طلاقوں کو ہم ایک طلاق شمار کرتے تھے. تو ایک مجلس میں بیٹھ کر بندہ اپنی بیوی کو 100 دفعہ بھی طلاق دیتا ہے نا تو وہ طلاق ایک ہوگی. اور اس کے بعد عدت ہے، عدت کے اندر اگر رجوع کر لے تو کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کبھی طلاق دیتا ہے، وہ بھی ایک مجلس میں ایک جگہ پر بیٹھ کر متعدد مرتبہ بھی طلاق دیتا ہے نا تو وہ ایک طلاق ہوگی. اس کے بعد پھر عدت ہے، اس کے اندر رجوع کر سکتا ہے. پھر جب تیسری مرتبہ طلاق دے گا نا پھر اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، اب وہ عورت اس کے لیے مکمل طور پر حرام ہو جائے گی. تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جب تم طلاق دے کر ان کو فارغ کرو تو ان سے کچھ بھی تم واپس نہیں لے سکتے، واپس نہیں لے سکتے. یعنی جو تم نے حق مہر ان کو دیا ہوا ہے نا، جب طلاق دے کر تم نے ان کو فارغ کرنا ہے تو حق مہر میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا، بلکہ اگر نہیں دیا تو حق مہر دے کر اس کو رخصت جو ہے وہ کرنا ہے تم نے. الا ان یخافا ان اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی میاں بیوی
وہ دومی اللہ دی حداں قائم نہیں رکھ سکن گے. فلا جناح علیہما تو پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فیما اس چیز میں، افتدت بہی جو وہ عورت بدلے میں دے دے رہائی پانے کے لیے، اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے جو وہ بدلے میں دے دے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں خلع کا بیان ہے. اس آیت کے اتنے حصے کے اندر کس کا بیان ہے؟ خلع کا. کہ ایک عورت کو اگر نظر آ رہا ہے کہ میرا خامن کے ساتھ معاملہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلنے والا، ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہونے والا، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے خامن سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم اس طرح کرو، تم مجھے طلاق جو نہیں دیتے ہو تو یہ میں حق مہر تمہیں چھوڑتی ہوں، حق مہر تمہیں معاف کرتی ہوں، یا میں حق مہر تمہیں اپنا واپس کرتی ہوں تو تم مجھے طلاق دے دو. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نباہ نہیں ہوگا اور بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں حق مہر واپس کرتی ہوں تو تم حق مہر لے لو اور یہ مجھ سے مال لے لو اور میری جو ہے نا وہ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دو، تو اس صورت میں اگر تم اپنی بیوی سے حق مہر واپس لے کر اس کو طلاق دیتے ہو یا وہ تم سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ تمہیں حق مہر واپس کرتی ہے تو وہ تم اگر واپس لے لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تم خود طلاق دیتے ہو تو اس صورت میں پھر تم اس سے حق مہر اگر واپس لوگے تو وہ جائز نہیں ہے. تو خلع کی صورت میں عورت کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. پھر اس کو جو ہے نا وہ خلع کیا ہوتا ہے کہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے، عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو اس میں اس کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. تو اگر وہ چھوڑ دے تو مرد اس کو واپس لے لے تو مرد کے اوپر وہ حلال ہے، اس کے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی کیونکہ عورت اپنی مرضی سے چھوڑ رہی ہے. لیکن اگر خود خامن طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ عورت کے حق مہر سے کچھ بھی رکھ نہیں سکتا، سارے کا سارا دے کر اس کو رخصت کرنا پڑے گا. فرمایا فلا فین خفتم پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی بیوی کو مال دینے میں گناہ نہیں اور خامن کو مال لینے میں گناہ نہیں. کس چیز میں؟ فیما اس چیز میں افتدت بھی جو وہ عورت بدلے میں دے دے، مال وغیرہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، کوئی حرج نہیں. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها بس تم ان کو نہ پھلانگو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها تم اللہ کی حدوں کو نہ پھلانگو. ومن یتعدی حدود اللہ اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ ظالم ہیں. یہ خلع کی بات آ گئی. پہلے آیت کے پہلے حصے میں پہلی دو طلاقوں کی بات ہے جس کو رجعی طلاق بولتے ہیں. اب اس حصے میں خلع کی بات آ گئی. اب آگے دوسری آیت میں تیسری طلاق کی بات آ گئی، جس تیسری طلاق کے بعد عورت مرد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا بس اگر وہ مرد اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دے. تیسری بار طلاق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے. تیسری بار طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر تیسری مرتبہ طلاق دے دی. اب تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد بس اب نہیں حلال رہا اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد، یعنی اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہی. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے دوبارہ اس کے واپس آنے کی، لیکن وہ صورت اتفاقی ہے. وہ صورت بعض لوگ اس کو جو ہے نا وہ قصداً اس طرح کرنے پر محمول کرتے ہیں جس کو حلالہ بولتے ہیں، لیکن حلالہ حرام ہے. یہ بات یاد رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی. حلالہ کرنے والا بھی لعنتی اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے. کس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے؟ خامن کے لیے، جس کے لیے اس نے بیوی کو حلال کرنا ہوتا ہے نا، اس خامن پر بھی جس کی بیوی کے ساتھ حلالہ ہو رہا ہے اس خامن پر بھی لعنت اور اس حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت. کئی بیبیاں بڑیاں سیانیاں ہوندیاں نے اور بیبی نو ہو گئے نا طلاق وہ خامن نے دے چھڑی تے او مسئلہ ٹر گیا مولوی ہراں کولوں. انہاں مولوی ہراں کیا مولوی سی کوئی 2 نمبر، انہوں نے کہا حلالہ ہوئے گا. انہوں نے کہا مولوی جی طلاق میں دیتی ہے کہ خامن نے؟ انہوں نے کہا خامن نے طلاق دیتی ہے. کہنے حلالہ میرے خامن دا کٹو، میرا کیوں کرنا جی؟ جنہیں طلاق دیتی ہے حلالہ دا کٹو، میرا کی قصور ہے؟ گل تو ٹھیک ہے نا، حلالہ تو ہونا چاہیے. طلاق دینا لے جا انہوں پتہ لگے کہ میں طلاق نہیں دینی. تو حلالہ حرام ہے، حلالہ لعنت کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے نا یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اتفاق کے ساتھ اگر ایسا ہوتا جائے تو پھر وہ عورت دوبارہ اپنے پہلے خامن کے لیے حلال ہو سکتی ہے. اب وہ کیا مسئلہ ہے وہ سن لیجئے. فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا بس اگر وہ مرد اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی، من بعد اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور خامن سے. وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور نکاح زندگی گزارنے کی نیت سے کرے، پہلے خامن کے لیے حلال ہونے کی نیت سے
نہیں، اگر پہلے خامن کے لیے حلال ہونے کی نیت سے کرے گی تو وہ حلالہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اور حلالہ حرام ہے، حلالہ لعنت کا باعث ہے. حلالہ نہیں کرنا، اپنے خامن کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے نکاح کرے، لیکن اتفاق کے ساتھ. وہ خامن یہاں تو فوت ہو جائے یا وہ دے نال بھی دا نباہ نہ ہو سکے. بعض بیبیاں جڑیاں نے وہ چوکھی شہار ہوندیاں نے، انہاں دا کسے نال بھی نباہ نہیں ہوندا، وہ اگلے گھروں بھی طلاق لے لئی اونے، اتھوں بھی نہیں معاملہ بنیا. تے ہون اگر پچھلے خامن دے نال پھر دوبارہ اگر او دا کوئی ہو جائے، کمٹمنٹ ہو جائے، کوئی دوبارہ رابطہ ہو جائے، تو دوبارہ پچھلے خامن دے کول آنا چاہے. تے ہن چونکہ اگلے خامن کول ہو آئی ہے، اتھوں طلاق وغیرہ ہو گئی ہے یا وہ فوت ہو گیا ہے، او دی عدت گزارن تو بعد دوبارہ پہلے خامن نال ادا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہ اتفاقی معاملہ ہے، اگر اتفاق نال ایسا ہو جائے تو کر سکتی ہے. اگر قصدن اس طرح کرے گی تو حلالہ ہوئے گا، اور حلالہ کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے تھے، اور جہدے واسطے حلالہ کیتا جائے دعا ہوتے لعنت فرمائیے. تو انہوں مسئلہ سمجھ آ گیا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ مرد اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دے، فلا تحل، تو نہیں حلال رہی وہ عورت لہو، اس مرد کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکیح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے اس کے علاوہ کسی اور خامن سے. فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ دوسرا مرد بھی اس عورت کو طلاق دے دے، اپنی مرضی سے دے، شرط نہ رکھی گئی ہو کہ بھائی تو ایک رات گزار کے سویرے طلاق دینی ہے، نہیں، شرط نہ رکھی گئی ہو، حلالے کی نیت سے نکاح نہ کیا گیا ہو، وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی وقت اس کا نباہ نہیں ہو سکا تو اس نے بھی اس کو طلاق دے دی، یا وہ فوت ہو گیا، تو اب فلا جناح علیہما، اب اس عورت پر اور اس کے پہلے خامن پر، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں آپس میں لوٹ آئیں. کس طرح لوٹ آئیں؟ نواں نکاح کر لیں آپس میں. یہ تیسری طلاق کے بعد کا معاملہ ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں واپس لوٹ آئیں، ان ظنا، اگر وہ یقین، لیکن واپس لوٹنے میں بھی یہ شرط ہے، اگر وہ یقین رکھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. اگر ان کو اللہ کی حدوں پر قائم رکھنے کا یقین ہو کہ آئندہ وہ اس طرح کی خرمستی نہیں کریں گے، طلاق شلاق نہیں دے لیں گے، تو پھر وہ دوبارہ آپس میں لوٹ آئیں تو چلو کوئی بات نہیں. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، اللہ ان کو بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پوری ہونے کو آ جائے، ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان کو روک لو اچھے طریقے سے، یعنی رجوع کر لو عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے، او سرحوهن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے، یعنی عدت پوری ہوتی ہے تو انہوں نے جو انہوں دا حقوق ہے وہ دے کے اچھے طریقے سے سلوٹ مار کے انہوں نے روانہ کر دیو. اور مگر جب تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغن اجلہن، بس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، عدت ان کی مکمل ہونے کو آ جائے. فامسکوہن، پھر ان کو روک لو اچھے طریقے بمعروف، اچھے طریقے سے، او سرحوہن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور نہ تم ان کو روکو نقصان دینے کے لیے کہ تم زیادتی کرو. کئی بڑے چول قسم کے لوگ ہوندے نے، میں تینوں چھڑنا بھی نہیں تے تینوں وسانا بھی نہیں. وہ انہوں بیچاری نو سولی جے ٹنگی رکھتے ہیں بی نو، ہے جی، اور طلاق دیندے نے، عدت مکن والی ہوندی ہے، پھر وہ رجوع کر لیندے نے، پھر انہوں تکلیف پہنچاندے رہندے نے، تکلیف پہنچاندے رہندے نے، پھر کوئی مہینے 6 سال لنگ کے پھر جناب انہوں طلاق دے چھڑ دینے، پھر انہوں سولی جے لٹکا چھڑ دینے، یعنی انہوں ساری زندگی بیچاری نو رول دی رہندے نے. پر میں اس مقصد واسطے تسی انہوں اپنے کول نہیں روک سکتے کہ تسی اس واسطے انہوں روکے رکھو کہ تسی انہوں تکلیف دینی ہے، زیادتی کرنی ہے. بالکل یہ جائز نہیں. اگر ایسا کرو گے تو عورت نے اختیار ہے کہ عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ سکتی ہے کہ میرا خامن مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھے اس سے الگ کیا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں ولا تمسکوہن، اور نہ تم ان کو روکے رکھو ضرارن، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو. ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے گا اس طرح، فقد ظلم نفسہ، بس تحقیق اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو اللہ نے نازل کی ہے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت. یعظکم بہ، اللہ تم کو اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت کو قبول کرو. واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈر جاؤ. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. میرا ارادہ ہے اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں تو نماز کے بعد باقی کا بھی پڑھ لیا جائے، کیونکہ کل جمعہ ہے تو کل پھر مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو نماز کے بعد تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.